انتہائی کمسن قاری قرآن حمزہ سلمہ سے کہ وہ تشریف لائے اور تلاوت کلام ربانی سے اس محفل نورانی کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ حمزہ سلمہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات جشن کے استقبال میں بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته۔ ایک نعرہ صلوات۔ حضرات مومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کے اس جشن کی بہت بہت مبارکباد۔ عزیزان محترم، شروع اس خدا کے نام سے جو ہم سب کا پالنے والا ہے، اور جس خدا نے ہمارے لیے رسول بھیجے، امام بھیجے، اور آج کا دن وہی دن ہے جب اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے ہمارے پہلے امام کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ یہ آیت بروز جمعہ بعد نماز ظہرین 18 ذی الحج 10 ہجری کو نازل ہوئی۔ ایک نعرہ صلوات۔ جب جبرائیل علیہ السلام آئے، رسول حج سے واپسی کر رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام خدا کا پیغام لائے۔ یا اللہ کے رسول بعد درود السلام، اللہ نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ جو آپ کو آپ کے خدا کی طرف سے ملا ہے اسے اپنی امت تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ نے حکم دیا جو آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس بلایا جائے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ جناب بلال کو حکم دیا، حیا علی خیر العمل کی آواز بلند کرو، اور جب مجمع سمٹ کر نقطہ اعتدال پر آ پہنچا، پھر اللہ کے رسول نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی تعریف و توصیف کی، اپنی رسالت کی گواہی لی، اور پھر پالان شکر کا منبر بنایا، مولا کائنات کو اپنے پاس بلایا، اپنے ہاتھوں پر
اب رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب بندوں نے کہا علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. ایک نعرہ حیدری. جیسے ہی رسول نے خطبہ مکمل کیا، بندوں کا کلمہ مکمل ہوا. کلمہ ہی دین کی بنیاد ہے. جیسے ہی رسول اللہ نے بنیاد کو مضبوط کر دیا اور علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اس آیت کے ساتھ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور ساری نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا. ایک نعرے صلوات. حضرات مومنین، قطع عرض ہے، دل میں علی کی محبت خدا کی نعمت ہے. اس لیے شاعر نے مولا علی کی شان میں لکھا ہے، اسلام پر احسان کیا میرے علی نے، اسلام پر احسان کیا میرے علی نے، ہم رتبہ قرآن کیا میرے علی نے، ہم رتبہ قرآن کیا میرے علی نے. کعبہ تو زمانے کو سکھاتا رہا مذہب، کعبہ تو زمانے کو سکھاتا رہا مذہب، کعبے کو مسلمان کیا میرے علی نے، کعبے کو مسلمان کیا میرے علی نے. ایک نعرے صلوات. ایک نعرے حیدری. میرا جینا میرا مرنا ہے علی تیرے لیے، وقف کر دی میں نے ساری زندگی تیرے لیے. اے میرے مشکل کشا سن لے تو میری دعا، تو سب سے بہتر میں تیرا نوکر، بلا لے در پر یا علی، یا علی. تو کل ایماں ہے میرے ارماں، ہوں تجھ پہ قرباں یا علی، یا علی، یا علی، یا علی حیدر حیدر، یا علی، یا علی حیدر حیدر. ایک نعرے صلوات. ایک نعرے حیدری. حضرات، یہ تھا وہ ننھا منا اور کمسن مداح آل محمد جو اپنی طہارت نسبی اور نسلی کا ثبوت پیش کر رہا تھا. بڑے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور کامل عقیدے کے ساتھ تلاوت کلام پاک بھی فرمائی. اس کے بعد اس نے نثری نذرانہ عقیدت بھی پیش کیا، اس کے بعد اس نے منظوم نذرانہ عقیدت بھی پیش کیا، اور بھرے مجمع میں منبر پر آ کر اس نے قرآن کی تلاوت کر کے بتلایا کہ ہمارا تعلق اہل بیت سے براہ راست ہے، اور اہل بیت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے اور منظوم نذرانہ عقیدت پیش کر کے اتنے بڑے مجمع کے سامنے
اس نے اس بات کا بھی ثبوت پیش کیا کہ ہم ہی وہ ہیں جو براہ راست رسالت کا بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہم ہی وہ ہیں جو رسالت کے بعد بلا فاصلہ ولایت کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ اور اس لیے بھی ہماری قوم کے ننھے منھے بچے اتنے بڑے اسٹیج پر آ کر اس بے باکی کے ساتھ بڑے مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بیانی کر کے دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ جس رسول کی امت کا ایک چھوٹا سا بچہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے آتا ہے تو اپنے دماغ کو حاضر رکھتا ہے، اس کا رسول معمولی سے بخار میں بھائیجان کیسے بڑھتا ہے؟ یہ بچہ اس اسٹیج سے ایک میسج دے رہا تھا، ایک پیغام دے رہا تھا، اور اس ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی آج یہ میسج اور یہ پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا ہے کہ ہماری قوم کے بچوں کے اندر کیا جذبات ہوتے ہیں، کیا ولولہ ہوتا ہے، کیا عقیدت اور محبت ہوتی ہے۔ آئیے حضرات، اس بچے کو اور خاص طور سے اس بچے کے والدین کو میں سلام عرض کرتے ہوئے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔